طلاق شرعی طور پر جائز اور حلال، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام جائز اور حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز بھی طلاق۔ اس کی اجازت حکمت کے لیے دی تو گئی ہے، لیکن اس کو انتہائی طور پر ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اللہ کے ہاں یہ عمل شدید ناپسند، مجبوری کے تحت اس کی لچک اور چھوٹ اس لیے دی گئی کہ بسا اوقات دو ازواج اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنے مزاج یا کچھ سچویشنز کے اندر ان کے اندر نبھا ممکن ہی نہیں، اور اگر ان کو باندھ کے رکھ دیا جائے گا تو شاید ایک بہت بڑا فتنہ یا فساد کا امکان ہو، بہت بڑے بگاڑ کا اطمینان ہو، جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو روانہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ایک دوسرے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، تو عین ممکن ہے کہ قتل اور زہر اور پتہ نہیں کس چیز تک معاملہ پہنچے، یا فتنہ فساد اور بگاڑ یا نقصان کا امکان بہت زیادہ بڑھنے کا امکان ہے۔ تو ایسے حالات میں حکمت کے تحت، کیونکہ ہمارا دین اعتدال، معتدل احکامات، کچھ شریعتوں کچھ ادیان کے اندر طلاق کا تصور موجود نہیں، اور وہ بگاڑ معاشرے کے اندر خود نظر آتا۔ تو ہمارا دین ایک معتدل دین ہے، ایک درمیانہ دین ہے، بیلنس احکامات والے دین کے اندر اس کی اجازت تو دے دی گئی، اس کی چھوٹ دے دی گئی، اس کو جائز اور اس کو حلال تو قرار دے دیا گیا مجبوری اور کراہت کی حالات کے اندر، لیکن اس کو پسند نہیں۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیاں کرو طلاقیں نہ دو، شادیاں کرو طلاقیں نہ دو، مزے چکھنے والوں اور مزے چکھنے والیوں کو اللہ پسند۔ گویا کثرت سے طلاقیں دے کر ایک سے دوسرے کی طرف لذت اور لطف کے لیے منتقل ہونا، یہ ایک ناپسندیدہ۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ہر طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو لہٰذا یہ نہایت ناپسندیدہ۔ طلاق کے حوالے سے کچھ عمومی سی اور جنرل سی باتیں، اور پھر اس کے بعد طلاق کا باقاعدہ شریعت کے مطابق طریقہ کیا۔ طلاق کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ طلاق نکاح کے بعد ہی دی جا سکتی۔ نکاح سے پہلے یہ کہہ دینا کہ میں نکاح کے بعد طلاق دوں گا، یہ طلاق کا تصور نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، لا طلاق قبل نکاح، طلاق نکاح سے پہلے نہیں۔ اس حوالے سے دوسری بات کہ طلاق دینا شوہر ہی کا حق اور اختیار ہے۔ جب عقد نکاح بنتی ہے تو اس نکاح کی عقد اور گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، اور یہ طلاق دینے کا حق اور مجاز اور اختیار شوہر ہی کے پاس ہے۔ یہ طلاق کا حق وہ اپنی مرضی اور آزادی رائے سے استعمال کرنے پر مختار ہے اور اختیار رکھتا، اور مزید یہ اختیار جبرن اس سے منوایا یا اس سے استعمال کروانا شریعت کا تصور نہیں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی والدین، کوئی کورٹ، کوئی قاضی جبرن شوہر کو یہ حق استعمال کرنے کی طرف جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف شوہر کا اپنا ذاتی اختیار۔ آگے چل کے ابھی بات ہوتی ہے کہ یہ اختیار البتہ بیوی کو منتقل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر شوہر کا حق ہے، اور جبرن اس کو استعمال کروانا شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ طلاق اشارے اور کنائے کے الفاظ میں بھی دی جا سکتی ہے، اگر ڈائریکٹ الفاظ نہ بھی ہوں، لیکن ایسے الفاظ ہوں جن کی غرض، جن کا مقصود اور جن کی نیت اور ارادہ طلاق کا ہو، تو بھی اکثریت کی رائے میں یہ طلاق ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے آیت طیبہ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جون نامی ایک شخص کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی گئی۔ نکاح کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب آپ قریب ہوئے تو اس خاتون نے، اس عورت نے یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس عظیم ذات کی پناہ مانگی ہے، لہٰذا تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ یہ ڈائریکٹ الفاظ نہیں تھے، لیکن اس سے مقصد، اس سے مقصود اور اس سے کنایتاً، اشارتاً طلاق ہی کا ارادہ موجود تھا۔ تو اس کے بعد اس عورت کے ساتھ طلاق کا معاملہ ہوا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ گویا اشارتاً، کنایتاً، انڈائریکٹ الفاظ میں بھی اگر اس نیت، اس ارادے، اس غرض کے ساتھ شوہر یہ الفاظ پکارتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بنیادی طور پر نیت ہو۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص وہ عراق میں تھا، اور عراق میں اس شخص نے، حضرت عمر خلیفہ تھے اور حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی کہ عراق میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تیری رسی تیرے کوہان۔ اونٹ کی رسی اونٹ کے کوہان پر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اونٹ آزاد،
یعنی اس کے مالک نے اس کی نکیل، اس کی رسی چھوڑ دی ہے اور اس کی کوہان پر رکھ کے اس کو خود مختار کر، تیری رسی تیرے کوہان پر. یہ ان کا ایک اشارے کنائے کا طریقہ تھا. حضرت عمر کو جب اس شخص کے بارے میں یہ جملہ کہنے کا علم ہوا تو آپ نے حاکم عراق کو کہا کہ وہ شخص جب حج پر آئے گا تو اسے کہنا وہ مجھ سے ملے. وہ عراقی جب حج کے لیے آیا، حضرت عمر کو ملا، اس نے اپنی پہچان اور شناخت کروائی کہ میں وہی شخص ہوں جس سے آپ نے ملنے کا حکم دیا تھا. تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تجھے رب کعبہ کی قسم کہ جب تو نے یہ الفاظ کہے تھے اس وقت تیرے دل میں نیت اور ارادہ کیا تھا؟ تو اس عراقی شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم دے دی، اگر آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم نہ دی ہوتی تو میں ضرور سچ کو چھپا. آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم دی، اگر آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم نہ دی ہوتی تو میں ضرور سچ کو چھپا لیتا. جس وقت میں نے یہ الفاظ کہے تھے میری نیت اور میرا ارادہ طلاق کا تھا. تو اس پر حضرت عمر نے کہا جو تیری نیت تھی پھر وہ. تو گویا اشارے کنائے نیت اگر طلاق کی ہو اور یہ الفاظ اشارے کنائے یا انڈائریکٹ الفاظ میں بھی کہہ دیے جائیں تو اکثریت کی رائے میں یہ معاملہ رونما ہو. البتہ اگر دل ہی دل میں ارادہ کر لیا جائے اور زبان سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اشارے کنائے کے ساتھ کسی طریقے سے نہ پکارا جائے، صرف دل میں ارادہ کیا جائے تو اس سے طلاق رونما نہیں. اسی طرح مزید یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہنسی میں، مذاق میں، سنجیدہ یا غیر سنجیدہ جس طریقے سے بھی دی گئی، ہنسی، مذاق، غصہ، سنجیدہ، غیر سنجیدہ، جو بھی انداز ہوا طلاق دیتے وقت یا کیفیت ہوئی طلاق دیتے وقت، طلاق رونما ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ہنسی، مذاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی ہیں. یعنی تین کام ایسے ہیں اگر ان کو ہنسی مذاق سے کرو یا سنجیدگی سے کرو، جیسے بھی کرو وہ ہو ضرور جاتی. تین باتیں ہنسی، مذاق اور سنجیدگی میں ہو جاتی. اور یہ تین باتیں کیا ہیں؟ نکاح، طلاق اور رجوع. نکاح، طلاق اور رجوع. سیریسلی دیا، نان سیریسلی، مذاق میں کیا، سنجیدگی میں کی. یہ تین کام جس سٹیٹ آف مائنڈ اور جس رویے میں بھی کیے یہ ہو جائیں گے. اسی طرح شریعت میں مشروط طریقے سے مشروط یا معلق طلاق اگر دی جائے تو وہ بھی ہو جاتی. مشروط طلاق اس حالت کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی چیز کی شرط لگائے کہ اگر فلاں کام ہوا یا فلاں فعل ہوا یا تو نے فلاں چیز کی تو تجھے طلاق ہے، اور وہ کام کر ڈالے تو طلاق ہو جاتی ہے. اس کو مشروط طلاق یا معلق طلاق کہا جاتا. مثلا ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق، اور وہ بیوی یہ کہنے سننے کے باوجود گھر سے باہر نکلے تو پھر اسے طلاق. یہ مشروط یا معلق طلاق کا طریقہ. طلاق کے لیے کسی کو بھڑکانا یا اس کی طرف مائل کرنا یا ابھارنا یہ شدید ناپسندی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ ہیں وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے گا، وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے گا یا اس کے غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے گا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو عورتوں کو، بیویوں کو شوہروں کے خلاف بھڑکانا، طلاق یا خلا لینے پر مائل کرنا یا غلاموں کو اپنے مالکوں کے خلاف بھڑکانا، یہ بھڑکانے والا حدیث کے الفاظ ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ طلاق بنیادی طور پر شوہر کا حق ہے، لیکن وہ یہ حق بیوی کو منتقل کر سکتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو حق کے طلاق دے سکتا ہے. اس کو اصطلاح میں تخییر کہا جاتا، یعنی خیارہ کا مطلب اختیار. شوہر کا بیوی کو طلاق کا اختیار دے دینا، اس کو طلاق کا مختار بنا دینا، یہ حق کے طلاق کا شوہر سے بیوی کی طرف منتقل ہونا، اس کا تصور موجود ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آپشن دی گئی تھی. قرآن کی آیات وحی نازل کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں کہا گیا کہ ازواج مطہرات کو کہہ دیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا آپ کے علاوہ دنیا اور دنیا کی زینتیں چاہتی ہیں تو ان دونوں میں سے پک کر لیں. یہ وحی کے ذریعے نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا.
روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، اور حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا کہ عائشہ دیکھو، میں تم سے ایک بات پوچھنے والا، اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، اور میرا مشورہ ہے جواب سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر، جواب میں جلدی نہ کرنا، اور جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت سنائی تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ رہنے کو دنیا اور آخرت تمام چیزوں کے مقابلے میں، دنیا کی ساری نعمتوں اور سہولتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کو طلاق شمار نہیں۔ گویا جب شوہر اپنی بیوی کو وہ حق طلاق منتقل کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے طلاق نہیں شمار ہوتی، وہ اختیار بیوی کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ اختیار بیوی بھی استعمال کر سکتی ہے اور وہ شوہر بھی استعمال کر سکتی ہے۔ یہ اختیار کا منتقل کرنا، حق طلاق کا بیوی کو منتقل کرنا، یاد رکھیے گا یہ عارضی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ منتقل کرتے وقت شوہر کہہ سکتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں کے لیے 2 سالوں کے لیے میں تمہیں حق دیتا ہوں۔ عارضی بھی ہو سکتا ہے، مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا شوہر، کیونکہ یہ بنیادی طور پر حق شوہر کا ہے کہ شوہر حق دینے کے بعد واپس لے بھی سکتا ہے۔ اگر اس کو بیوی کے اندر کوئی امکان فتنے کا، فساد کا، کسی قسم کے بگاڑ کا حق نظر آئے تو وہ دیا ہوا حق طلاق واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ شوہر کا بیوی کو حق طلاق دینا یہ شوہر کی اپنی مرضی اور رضامندی سے ہونا، یا تو دونوں فریقین ازواج کی رضامندی کے ساتھ یا مرضی کے ساتھ، اور خالصتاً شوہر کی ایسی مرضی کہ اس پر کوئی دباؤ، کوئی بوجھ، کوئی سودا بازی، کوئی مشروط یا کوئی جبر طریقے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ رشتہ دینے سے پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ رشتہ دیں گے تمہیں تب اگر تم بیوی کو، بچی کو طلاق کا حق دو، تو یہ مشروط طریقے سے، جبر کے طریقے سے، پریشر کر کے یا کسی اور طریقے سے یہ حق شوہر سے جبرن یا مشروط طریقوں سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اس کی اپنی رضامندی، اس کی اپنی رغبت یا آپس کے باہمی معاملات کے ساتھ ہو سکتا۔ البتہ شریعت میں اس کے نمونے، ازواج میں جدائی ڈلوانا اور ازواج کے درمیان جھگڑا اور تنازع اور علیحدگی ڈلوانا، یہ طلاق کا عمل یا ویسے خفگی اور جھگڑا ڈلوانا، یہ اللہ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اعمال میں سے ایک اور شیطان کا سب سے پسندیدہ۔ جادو کے حوالے سے بھی ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، ان آیات میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل۔ اور ذہنوں میں دہرا لیجئے، مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے وہ حدیث آتی ہے جو اس دن بھی آپ نے سنی تھی کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے اور مختلف کارندے جب آ کے رپورٹ دیتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جھوٹ اور فلاں رشوت اور چوری اور ڈاکہ اور رہزنی کروائی، تو وہ کہتا جاتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب اس کا ایک کارندہ آ کے اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی اور جھگڑا ڈلوا دیا، تو وہ اٹھ کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو اپنے تخت پر ساتھ بٹھاتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے اٹھ کے اس میں گلے لگاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا یہ اب جان لیجئے کہ یہ حق بنیادی طور پر مرد۔ طلاق جہاں ناپسندیدہ تو ضرور ہے، لیکن اس کا باقاعدہ ایک ضابطہ اور ایک طریقہ کار حدیث کے ذریعے وضع کیا گیا ہے۔ قرآن نے بھی، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ طلاق میں بھی، اور اسی طرح حدیث کے ذریعے باقاعدہ کب، کہاں، کیسے دی جائے گی اگر دی جانے کی نوبت پہنچی۔ طلاق کی مختلف قسمیں ہیں۔ طلاق مسنون، وہ طریقہ جو قرآن اور حدیث سے صحیح طریقہ ثابت۔ طلاق بدعی، طلاق مسنون، طلاق بدعی خود سے خود بڑھایا ہوا ایک نیا سسٹم، اور طلاق باطل۔ مسنون طلاق کے طریقے بنیادی طور پر 3 طرح کے، ان میں سے سب سے بہترین اور سب سے the most appropriate and the most correct طریقہ، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ سب سے بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ اچھا کام ہے، لیکن اگر دیا گیا تو یہ بہترین طریقہ ہے اس کام کو اپنانے۔ طلاق احسن کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمیں حدیث کی تعلیمات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے
تو حیض کے بعد طہر یا پاکی کی وہ حالت جس میں ان کا تعلق قائم نہیں ہوا طلاق اس طہر میں دی جائے۔ حیض کے بعد طہر یا پاکی کا وہ وقت جب ابھی ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس طہر میں طلاق دینا اصل طلاق کے لیے مناسب اور موزوں وقت۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا ناپسندیدہ ہے اور آپ نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی کہ اس کی بیوی حیض میں تھی۔ حضرت عمر نے اس خاتون کو حیض کی حالت میں طلاق دیے جانے کی خبر کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اس سے کہو، یعنی اگر اس نے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دی ہے تو آپ نے تاکید فرمائی کہ اس سے کہو کہ طہر میں یعنی پاکی میں پھر اس کے ساتھ رجوع کرے، یعنی انڈو کرے اس طلاق کو۔ طہر میں یا پاکی میں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے اور پھر حیض کے بعد طہر میں جمع سے پہلے طلاق دے اگر اسے دینی ہے۔ تو یہ طلاق مسنونہ کا صحیح اور درست طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت سے ابن ماجہ میں آتا ہے کہ آدمی طہر میں جمع کے بغیر طلاق دے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ پکار دیتا ہے تو اس کے بعد آنے والی مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت عدد سے ہے، عین دال دال، عدت شمار کی جانے والی، وہ جس کی مدت کو شمار کیا جاتا ہے، گننا جانا۔ عدت طلاق کے بعد، طلاق کے پکارے جانے کے بعد، چاہے ڈائریکٹلی ہے چاہے انڈائریکٹلی ہے، چاہے وہ مشروط تھی، جس بھی انداز میں تھی، جب شوہر اپنی بیوی کو وہ طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے اس کے بعد جو انٹرم پیریڈ، ویٹنگ ان پیریڈ شروع ہوتا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی میعاد، اس کی جو لمٹ ہے اس کو گنا جاتا ہے، اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ عدت کے حوالے سے کچھ مسائل جاننے ضروری ہیں۔ سورہ طلاق، سورہ بقرہ اور حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عدت کا دورانیہ کتنا ہو۔ اگر ہم آج کی پہلی آیت دیکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 ایام ماہواری۔ آئیڈلی وہ خواتین جن کو ماہواری آتی ہے، جن کو حیض آتا ہے، ان کے لیے عدت 3 ایام ماہواری ہوگی، یعنی ایک حیض کے بعد جو طہر کا پیریڈ ہے اس میں، اس طہر کے پیریڈ، پاکی کے پیریڈ میں تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی گئی، اس کے بعد 3 حیض گزرے، تیسرے حیض سے پاک ہوتے سار ہی اس کی عدت کا پیریڈ مکمل ہو جائے گا۔ تو ایک خاتون جو حائضہ خاتون ہے، حیض والی خاتون جس کو حیض آتا ہے اور اس کے حیض کی تاریخ موجود ہے، تو اس کے لیے 3 ایام ماہواری اور تیسرے حیض سے پاکی پر اس کی عدت مکمل ہو۔ سن رسیدہ خواتین، بڑی عمر کی خواتین جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، پوسٹ مینوپوزل لیڈیز جن کے اب حیض کا معاملہ نہیں ہے، تو ان کے لیے مدت ان کی سابقہ حیض کی عادت اور اس کے دورانیے کے مطابق ہوگی۔ اس کا جو سائیکل تھا، کچھ کا 40 دن کا، کچھ کا 35 دن کا، کچھ کا 25 دن کا، تو جو اس کی سابقہ زندگی میں حیض کے دورانیے میں جو اس کی عادت تھی، اس کے مطابق 3 سائیکلز اس کی عدت ہو۔ اسی طرح نابالغ بچی جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، آپ کو پتہ ہے بلوغ سے پہلے نکاح شرعی طور پر جائز ہے، اور بلوغ سے پہلے پھر جب نکاح جائز ہے تو طلاق کا معاملہ بھی جائز ہے، دی جا سکتی۔ ایک بچی جو ابھی بلوغ تک نہیں پہنچی اور حیض کا آغاز نہیں ہوا، اس کی عدت اس علاقے میں خواتین کی حیض کی عادت کے مطابق ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اکثر علاقوں میں حیض کی عادت 30 دن، 1 مہینے ہے، کچھ علاقے گرم علاقے، کچھ علاقے سرد علاقے، تو اس معاشرے میں، اس بستی میں، اس علاقے میں خواتین کی اکثریت کی حیض کی جو عادت ہے اس کے مطابق اس نابالغ بچی کے لیے 3 ایام ماہواری اس معاشرے کے نورم کے مطابق اس کی عدت ہو۔ اسی طرح حاملہ خاتون، ایک خاتون کو حمل میں طلاق دی جا سکتی۔ اگر خاتون کو حمل ہے، اس کا شوہر اس کو طلاق تو دے سکتا ہے، لیکن اس حاملہ خاتون کی عدت پھر 3 مہینے یا اس کے ایام ماہواری کی ڈیوریشن کے مطابق نہیں، اس کی وضع حمل یعنی اس کی ڈیلیوری تک ہو۔ اس کا وضع حمل، اس کی ڈیلیوری تک اس کی عدت ہوگی،
یعنی اس کے بچے کے پیدا ہونے تک، چاہے وہ بچہ بالکل 8ویں مہینے میں طلاق دی جائے اور مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، اور چاہے دوسرے مہینے میں طلاق دی جائے اور اس کے بعد 7 مہینے ابھی گزریں، لیکن وظائف حمل ایک حاملہ خاتون کی عدت، یہ عدت خاص الخاص طلاق کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے۔ بیوہ خواتین کی عدت اس سے فرق اور الگ ہے، آگے جا کے اس پر بات بھی ہوگی۔ 4 مہینے 10 دن ایک بیوہ خاتون کی عدت، اس کے احکامات اور اس کے مسائل باہر کیف اس سے بہت فرق ہے۔ یہ عدت کا دورانیہ، اب عدت گزارنے کی جگہ اور انداز اور احکامات کیا ہے؟ عدت ایک شوہر کے گھر میں گزارنی متعلقہ خاتون کے لیے حدیث سے ثابت۔ پہلی 2 طلاقوں کے چانسز میں رجعی طلاق کی حالت میں، بائنہ طلاق میں نہیں، بھی میں آگے طلاق کی حقیقتیں بھی بتاتی ہوں۔ رجعی طلاق کی حالت میں یہ عدت خاتون اپنے شوہر کے گھر گزارے، اور شوہر کا وہ گھر جہاں پر شوہر خود قیام کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اگر شوہر کے 1 سے زیادہ گھر ہے تو یہ نہیں کہ اس کو اپنے اس گھر میں منتقل کر دے جہاں وہ خود آباد نہیں ہے، شوہر کا وہ گھر جس میں وہ شوہر خود قیام کرتا ہے، عدت بیوی متعلقہ عورت اسی گھر میں گزارے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب طلاق کا معاملہ رونما ہوتا ہے تو بھائیوں کو اور باپوں کو اور سب کو بڑی غیرت آتی ہے، اور وہ بڑے غیرت والے بن کے بچی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور یہاں تک اگر شرعی طور پر یہ حقیقت سمجھائی بھی جائے تو وہ کہتے ہیں لو ہمارے پہ اس کی 2 وقت کی روٹی بھاری ہے، اور وہ طلاق کے بعد وہ عدت میکے میں بچی گزارتی ہے، اور وہی بچی جس پر باپوں کو اور بھائیوں کو پہلے اتنی غیرت آ رہی تھی، جب عدت پوری ہو جاتی تو ساری غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس کی 2 وقت کی روٹی واقعتاً بھاری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے نہیں؟ تو لہٰذا عدت متعلقہ خاتون رجعی طلاق کے بعد اپنے شوہر ہی کے گھر گزارے۔ شریعت پسند کرتی ہے کہ اس عدت کے دوران وہ بنے سنورے اور اپنے حال کو بہترین حالت میں رکھے۔ شوہر کے لیے شریعت پابند کرتی ہے کہ رجعی طلاق کے بعد گھر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو اس کے گزشتہ طریقے اور حقوق کے ساتھ اس کا نان نفقہ فراہم کرے۔ اس عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق اور اختیار موجود ہے رجعی طلاق کے بعد، اور اس رجوع میں شوہر کے پاس جبر کا اختیار بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلا میں رجوع قولی طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن طلاق کے بعد قولی رجوع معتبر نہیں ہے، جسمانی طور پر رجوع کرنا طلاق کے معاملات میں لازم، اور اس میں شوہر کو جبر کی اجازت بھی موجود ہے۔ گویا آپ دیکھیں کہ طلاق کے بعد شریعت ایک پورا ایسا ماحول پیدا کر رہی ہے کہ نباہ ہو جائے، نباہ ہو جائے۔ یہ گھر میں اسی گھر میں رہ رہی ہے، اسی گھر میں چل پھر رہی ہے، بن سنور کے پھر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کر رہے، وہ اس کو اس کا نان نفقہ دے رہے۔ اگر بیوی کے دل میں کجی اور ٹیڑھ تھی تو وہ اس کے حسن اخلاق اور نان نفقے کی وجہ سے وہ نرم ہو کے وہ معذرت کر کے پلٹے گی، اور اگر بیوی کا نہیں شوہر کا قصور تھا تو اس ماحول میں شاید اس کا دل نرم ہو جائے۔ پورے کے پورے تقریباً 3 مہینے ان کو اکٹھا گھر میں رکھ کر محض شریعت یہ چانسز کریٹ کر رہی ہے کہ نباہ ہو جائے اور گھر نہ ٹوٹے۔ اللہ کے ہاں یہ شدید ناپسند۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سچویشن، ہر کنڈیشن ارائز کر کے اس بریک اپ کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ عدت گھر میں گزارنے کا طریقہ شرعی طور پر سکھاتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ جو ہے اس سے ان لوگوں کو محروم کر دیا۔ بہر کیف یہ طلاق کے بعد عدت کی دورانیہ، اس کا انداز اور دونوں کے حقوق اور انداز۔ آج ہی کے سبق میں الفاظ آئیں گے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد کچھ چیزوں کی اجازت چھوٹ اور لچک ہوگی۔ پہلے 2 اوکیزنز، فرسٹ 2 اوکیزنز کے بعد رجوع کی اجازت ہے، بیوی گھر میں رہے گی، رجوع کی اجازت ہے، نان نفقے کا فرض ہے، اور اگر طلاق اور جدائی ہو بھی گئی تو بھی تجدید نکاح کی اپرچونٹی اویلیبل ہے۔ یہ 2 دفعہ تیسری دفعہ نہیں، یہی الطلاق مرتان۔ اس کو سمجھ لیجئے معاملہ کیا ہو۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے، آپس میں رہ رہے، کوئی ناچاکی، کوئی بدمزگی، کوئی جھگڑا ہوا اور شوہر نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے، اس کے بعد عدت کا آغاز۔ عدت میں جب ایک دفعہ پہلی دفعہ طلاق دی گئی تو یہ طلاق رجعی ہے، یہ طلاق رجعی ہے۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، وہیں سے نان نفقہ پائے گی، اور یہ پہلی طلاق کے بعد شوہر کو بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا حق اور اختیار ہوا۔
یہ پہلی طلاق ہے، یہ طلاق رجعی۔ رجعی کا مطلب جس میں رجوع کی گنجائش موجود۔ اس پہلی طلاق، طلاق رجعی کے بعد دو امکانات ممکن ہیں، دو سچویشنز ہو سکتی، یا تو وہ عدت کے دوران رجوع کر لیں گے، اور پھر میں دہرا رہی ہوں رجوع جسمانی ہونا ضروری، یا تو وہ عدت کے دوران رجوع کر لیں گے اور یا رجوع نہیں ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد، پہلی طلاق کے بعد، طلاق رجعی کے بعد، اگر وہ خاتون متعلقہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نان نفقہ پانے کے باوجود، 3 ایام ماہواری رہنے کے باوجود رجوع نہیں ہوتا، دو ہی سچویشن بتائیں، یا رجوع نہیں ہوگا یا رجوع ہو، تو پہلی سچویشن دیکھ لیجئے، رجوع نہیں ہوا، ان 3 ایام ماہواری کے اندر رجوع نہیں ہوا، حیض، تیسرے حیض سے پاکی کے بعد طہر کے آغاز میں طلاق واقع ہو جائے گی، رونما ہو جائے گی، اور دونوں کی علیحدگی اور جدائی کا معاملہ ہو جائے گا۔ عدت کی تکمیل کے بعد اگر رجوع نہیں ہوا عدت میں، یہ پہلی آپشن ہے، یہ پہلی سچویشن ہے، اگر عدت میں رجوع نہیں ہوا، 3 مہینے پورے ہو گئے، 3 ایام ماہواری پورے ہو گئے، تو پھر یا وضع حمل پورا ہو گیا، جو بھی معاملہ، عدت پوری ہو گئی اور رجوع نہیں ہوا، تو پھر عدت کی تکمیل پر علیحدگی اور جدائی ہو جائے گی۔ اس علیحدگی اور جدائی کے بعد یہ بیوی اختیار، یہ عورت، متعلقہ عورت اب اختیار رکھتی ہے کہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر، کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ پہلی رجعی طلاق کے بعد، حالانکہ انہوں نے رجوع نہیں کیا اور علیحدگی ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے، طلاق رونما ہو گئی ہے، لیکن یہ پہلی طلاق کے اوکیزن کے بعد اگر کسی موقع پر ان دونوں طلاق یافتہ جوڑے کو پھر یہ خیال، خواہش اور آرزو آئے کہ ہم نبھا کر لیں، دیکھیں بسا اوقات اکٹھے رہتے ہوئے جھگڑے فساد زیادہ ہو، اور ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس نہیں ہو، اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس کا احساس بھی نہیں ہو۔ جب بیوی گھر سے چلی جاتی ہے اور بچے سنبھالنے پڑتے ہیں اور سسٹم چلانا پڑتا ہے تو شوہر کو تب احساس ہوتا ہے، یا بیوی اپنے میکے چلی جاتی ہے اور اس کے اخراجات کوئی نہیں اٹھا، اس کا نان نفقہ اس کو ویسے نہیں ملتا، اس کو وہ عزت، توجہ اور وہ محبت نہیں ملتی، تو اس کو احساس ہوتا ہے۔ بہرحال جدھر سے بھی احساس ہو جائے یا دونوں کو احساس ہو جائے، جو شاید اکٹھے رہتے ہوئے نہیں ہو رہا تھا۔ اب پوری طلاق کے ہو جانے کے 1 سال، 2 سال، 10 سال، کتنی بھی دیر کے بعد اگر ازواج کے دل میں یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا آ جائے کہ ہم نبھا کر لیں، تو پہلی طلاق، طلاق رجعی کے بعد، جہاں عدت میں رجوع کی اجازتی، طلاق کے ہو جانے کے بعد نئے سرے سے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسانے کی اجازت موجود۔ اس کو شرعی اصطلاح میں تجدید نکاح کہا جاتا ہے۔ پہلی طلاق میں اگر رجوع نہ ہوا، طلاق رونما ہو گئی، جدائی کے اس دور میں اگر ازواج، متعلقہ ازواج کے درمیان یہ خواہش آئی کہ پھر گھر آباد کر لیں، تو پہلی طلاق کے بعد نئے سرے سے نکاح، جسے تجدید نکاح کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے پھر نکاح جائز ہے اور اس کا تصور موجود ہے اور یہ پسندیدہ ہے۔ آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیات میں کہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نہ روکو۔ یہ تجدید نکاح پورے نئے سرے سے نکاح ہو، گواہ، خطبہ نکاح، حق مہر، ولیمہ، وہ ساری کی ساری شرائط نکاح کو دوبارہ دہرایا جائے گا اور ان کا نکاح نئے سرے سے پھر کیا جائے گا۔ یہ تو پہلی آپشن تھی کہ عدت کے دوران اگر رجوع نہیں۔ دوسری آپشن، طلاق دی تھی، عدت شروع ہوئی، یہ طلاق رجعی تھی، اس میں اگر ازواج کے درمیان جسمانی طور پر رجوع ہو گیا، انہی 3 مہینوں کے درمیان رجوع ہو گیا، طلاق ختم، کوئی جدائی نہیں، کوئی علیحدگی نہیں، یہ دونوں جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے اپنے نکاح کو اور عقد نکاح کو محفوظ کریں گے۔ عدت کے دوران، طلاق کے بعد عدت کے دوران جسمانی رجوع کرنے سے طلاق ختم ہو جائے گی، یہ ازواج ہی رہیں گے، ازواجی زندگی گزاریں گے۔ ہاں بس صرف ایک فرق یہ ہوگا کہ ان کی ہسٹری میں اور ان کی تاریخ میں اور ان کے ریکارڈ میں ایک طلاق لکھ دی جائے گی، یہ ایک دفعہ دے چکے ہیں، بس یہ ان کے ریکارڈ میں شامل ہو جائے گا، باقی یہ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر کا اختیار رکھیں۔ یہ پہلی طلاق۔ اب اس پہلی طلاق کے بعد یہ ازواج آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، ازواجی زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ جائز ہے، حلال ہے ان کے لیے، انہوں نے رجوع کر لیا تھا انہی 3 مہینوں میں عدت کے۔ ظاہر بدمزگی تو تھی، خفگی تو تھی کسی طرح کی، اگر اس خفگی کی وجہ سے پھر کسی موقع پر جھگڑا فساد ہوا اور دوسری دفعہ اس شوہر نے پھر طلاق کا معاملہ کر دیا، طلاق کا حکم کہہ دیا،
تو یہ دوسری طلاق. یہ دوسری طلاق یاد رکھیے گا طلاق رجعی ہی ہے. اس میں بھی رجوع کی گنجائش ہے. اس میں بھی وہ بیوی اپنے شوہری کے گھر رہے گی, نان نفقہ بھی پائے گی, رجوع کی اجازت اور گنجائش بھی ہوگی. اگر رجوع نہیں کیا طلاق ہو جائے گی, اور طلاق ہو جانے کے بعد تجدید نکاح بھی ممکن ہوگا دوسری طلاق کے بعد. دوسری طلاق کی عدت میں اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا اور دوسری طلاق رونما ہو بھی گئی, جدائی ہو بھی گئی, علیحدگی ہو بھی گئی, تو بھی تجدید نکاح کی آپشن اویلیبل ہے. یہ نئے سرے سے نکاح کر کے پھر گھر بسا سکتے دوسری طلاق کے بعد بھی. اور اگر دوسری طلاق کے بعد عدت میں رجوع کر لیا تو بس نارمل طریقے سے آباد رہیں گے, نارمل طریقے سے زندگی گزاریں گے. لیکن اب ان کے ریکارڈ میں کیا ہے؟ 2 طلاقیں لکھی. اب ان کے ماضی کے ریکارڈ میں یہ لکھ دیا جائے گا. لکھا کیا جائے گا؟ وہ رقم کر دیا جائے گا, یہ گن لیا جائے گا کہ ان کی اس ازواجی زندگی میں 2 دفعہ طلاقیں ہو چکی. ظاہر ہے اب یہ برتن آپس میں تو ٹکراتے رہیں گے. یہ 2 دفعہ اتنی بری طرح سے ٹکرائے ہیں, این ممکن ہے کہ دوسری عدت میں رجوع کر کے 2 طلاقیں ریکارڈ میں ہونے کے بعد تیسرے موقع پر پھر جھگڑے میں شوہر طلاق. یہ تیسری دفعہ کی طلاق. 2 دفعہ رجوع ہو کے گھر آباد ہے, اب تیسری دفعہ اگر شوہر نے طلاق دی تو یہ طلاق اب رجعی نہیں ہوتی. یہ تیسری دفعہ دی جانے والی طلاق بائن ہو. اس میں اور طلاق رجعی میں فرق کیا ہے؟ یہ تیسری طلاق بائن ہے ڈیفینیٹ, اب کوئی شک, اب طلاق ہی طلاق ہے. یہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی, وہ شوہر اس کا نان نفقہ نہیں دے گا. یہ دونوں رجوع نہیں کر سکتے. ہاں بس صرف عدت کا پیریڈ اس عورت کو گزارنا ہے, اس کے بعد وہ آزاد ہے کسی اور سے نکاح کر. رجوع نہیں ہو سکتا, چونکہ رجوع نہیں ہو سکتا تو اس کے گھر میں بھی نہیں رہے گی, وہ نان نفقہ بھی نہیں دے گا. وہ تو صرف عدت اس لیے گزارے گی کہ اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد کرے گی, اور اس عدت کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے نبھا کے لیے اب نکاح نہیں کر سکتے. تیسری طلاق کے بعد تجدید نکاح کا دروازہ بند ہے. یہ ہے طلاق بائن. ان دونوں کا نکاح تجدید نکاح سے ایسے تو ممکن نہیں, صرف ایک حالت ہوگی. 3 طلاقوں کے بعد صرف ایک حالت ہوگی جب یہ پھر سے نئے سرے سے نکاح کر کے گھر آباد کر سکتے ہیں. وہ حالت کیا ہے؟ اگر یہ متعلقہ خاتون کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر, اور نکاح بھی گھر آباد کرنے کی نیت سے کرتی, اس کی یہ خواہش, اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ وہ اس شوہر کے ساتھ, دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی, وہیں پہ رہے گی, آباد رہے گی, گھر بسانے کی نیت سے کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرتی, پھر وہاں سے اسے طلاق ہو جائے یا وہاں سے وہ بیوہ ہو جائے, تو ایسی عورت جو کسی دوسرے شوہر سے متعلقہ یا بیوہ ہوئی تھی, ایسی حالت میں جب اس کی نیت نکاح میں گھر بسانے کی تھی, کوئی سازش کرنے کی نہیں تھی, ایسی متعلقہ یا ایسی بیوہ اپنے سابق طلاق دینے والے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. صرف یہی تجدید نکاح کی اجازت کا طریقہ. اس کے برخلاف اگر تیسری طلاق کی عدت کے بعد دونوں میاں بیوی پھر سے نکاح کی غرض سے ایک پلاننگ, ایک سازش کے ذریعے اس متعلقہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروائیں, اس سازش میں کہ تو اس کے ساتھ نکاح کر, اس کو کچھ دیر اپنے پاس رکھ, اور پھر اس کو میرے لیے طلاق دے کر آزاد کر دے, تو یہ طریقہ, یہ سازشی طریقہ اللہ کی حدود اور احکامات کے ساتھ مذاق. یہ سازش, یہ پلاننگ کے ساتھ اگر متعلقہ کا نکاح کروایا ہی اس نیت اور اس غرض سے گیا کہ اس کے پاس کچھ دیر رہے گی اور پھر اس کو میرے لیے طلاق دے دی جائے گی, تو یہ کلم کلا آیات اللہ کے ساتھ مذاق ہے, حدود اللہ سے تجاوز ہے, اور اس طریقے کے لیے حلالہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے. اگر طلاق دینے والا شوہر تیسری دفعہ طلاق دی جانے والی متعلقہ بیوی کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ پہ کر دے کہ نکاح اور جمع کے بعد اس کو آزاد کر دے گا اور اس کو طلاق دے دے گا تاکہ یہ دونوں پھر گھر بسا لیں, تو اس طریقے کو حلالہ کہا جاتا ہے, اور حلالہ حرام. حلالہ حرام ہے. حلالہ کے لیے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں, حلالہ نکلوانے والے کے لیے, نکالنے والے کو آپ نے کرائے کا سانڈ کہا ہے, اور ترمذی شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں, حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت. وہ یہ ملعون عمل کبیرہ کو.
ترمذی میں حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہوا۔ اس انداز میں تجدید نکاح نہیں ہوگا، طریقہ وہی ہوگا اگر گھر بسانے کی نیت سے ہو۔ یہ طریقہ کار جب پہلی 2 طلاقیں طلاق رجعی، رجوع کی گنجائش، تجدید نکاح کی گنجائش، تیسری طلاق طلاق بائن، نہ رجوع کی گنجائش نہ تجدید نکاح کی گنجائش، یہ 3 موقعوں پر دی جانے والی حیض کے بعد طہر میں دی جانے والی طلاق اور عدت کا طریقہ یہ طلاق احسن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ طلاق حسن ہے۔ طلاق حسن میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر ایک حیض کے بعد طہر میں طلاق دیتا ہے، اس طہر میں رجوع نہیں کرتا، اگلی حیض کے بعد پھر دوسری طلاق دیتا ہے، پھر اس طہر میں رجوع نہیں کرتا، اور تیسرے حیض کے بعد پھر طہر میں طلاق دیتا ہے اور رجوع نہیں کرتا۔ ان 3 طہر کے بعد طلاق رونو، یہ طلاق حسن ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ طلاق ثلاثہ مجلس واحد۔ طلاق ثلاثہ 3 طلاقیں مجلس میں بیٹھنے کی جگہ میں، واحد ایک، کیا مطلب ہے؟ سنگل سٹنگ میں، سنگل نشست میں 3 طلاقوں کا دے دیا جانا، یہ انتہائی ناپسند۔ حیات طیبہ میں واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے یہ واقعہ آتا ہے کہ حیات طیبہ میں ایک شخص کے بارے میں آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی ٹھکانے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ کس آرڈر میں چلے گا، اور میکسیمم اگر کرنا ہے تو ہر پیریڈ کے بعد الگ الگ دی جائے گی، وہ طلاق احسن۔ لیکن ایک شخص نے کیا کیا کہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ پر 3 طلاقیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَزْهَرَكُمْ، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلتے ہو، تم اللہ کی آیات کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق بناتے ہو، اور میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند فرمایا، رد کی، اور آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ گویا ایک نشست میں 3 طلاقیں دینا شدید ناپسندیدہ۔ آپ نے ناپسند تو کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے ان 3 کے کہے جانے کے باوجود اس کو تسلیم ایک ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے جب اس موقع پر آپ نے 3 طلاقیں ایک موقع پر دینے کو ناپسند کیا تھا اور اس کو شدید غصے کا اظہار کیا تھا، لیکن اسی حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے ان تینوں کو تصور میں تسلیم ایک ہی کے حوالے سے کیا تھا، یعنی ان کو گنا 3 نہیں کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ہی کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے پہلے 2 سالوں میں بھی حیات طیبہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقیں دینے، ایک نشست میں، ایک سٹنگ میں 3 طلاقیں دینے کو ایک ہی تصور کیا جاتا۔ حالانکہ ناپسندیدہ تو ضرور تھا، لیکن اس کو تسلیم ایک ہی کیا جاتا۔ البتہ اس چیز کا چونکہ رواج کچھ بڑھنے لگا، شریعت کے احکامات کچھ تھوڑے سے جب ہلکے ہوئے تو یہ رواج بڑھنے لگا۔ حضرت عمر نے پھر ان 2 سالوں کے بعد حضرت عمر نے ایسے لوگوں کو جو ایک نشست میں 3 طلاقیں دیتے تھے، حضرت عمر کے دور میں ان کو درے لگائے جاتے۔ یہ درے لگانے کے باوجود بھی جب یہ طریقہ ختم نہیں ہوا تو پھر حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ سختی کا اعلان کر دیا کہ اب جو شخص 3 طلاقیں ایک نشست میں دے گا اس کو ایک نہیں 3 تصور کیا جائے۔ یہ حکم حضرت عمر کے دور میں محض اس لیے اناؤنس کیا گیا کہ لوگ اس پریکٹس سے باز آ جائیں۔ اس حکم کی امپلیکیشن سخت کر کے دکھائی گئی تاکہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری ایک نہیں تمہاری 3 تسلیم کی جائیں گی، تاکہ لوگ اسے باز آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سختی کا حکم اور اس کا اعلان کرنا بہرحال اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ ایک نشست میں 3 طلاقیں 3 تصور کی جائیں گی۔ طریقہ کار حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ رکھا جائے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں حضرت عمر کے بعد کے دور کا طریقہ ان کی رائے میں درست سمجھا جاتا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک نشست پر دی گئیں تو حنفی مسلک میں اس کو 3 ہی تسلیم کیا جاتا ہے،
لیکن بہر کیف حیات طیبہ کا اگر صحیح حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے یہ واقعہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب تین کہیں آپ نے کنڈیم کیا، آپ نے ناپسند کیا، آپ نے نیگیٹ کیا، لیکن ازیوم ایک ہی کیا، تو لہٰذا اس کو ایک ہی ازیوم کیا جائے گا۔ یہ تین طریقے طلاق کے حوالے سے، اور یوں ہی مطلب وضع ہوتا ہے الطلاق مرتان۔ اب یہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد اگر ہم آیات پڑھیں گے تو ہمیں مطلب سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اب ترجمہ پڑھتے جائیے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 ایام ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں، یعنی وہ جسم کا حصہ، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں پہ بچہ نشو نما پاتا اور حمل ٹھہرتا ہے، ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق فرمایا ہے اسے وہ چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں۔ یہ کیا ہے جی؟ بنیادی طور پر تو اس میں ایک حکمت بتائی گئی ہے عدت کی، کہ حکمت عدت کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ حمل ظاہر ہو، کہ حمل کا ہونا ظاہر ہو جائے، اور اگر وہ خاتون اپنے شوہر سے حاملہ ہے تو اس کا معاملہ عیاں ہو جائے، اور عیاں ہونے پر اگر وہ رجوع کر کے اس کو اپنی صحبت میں رکھ کے اپنے تعلق کو مینٹین کرنا چاہتا ہے تو معاملہ کھل کے پتہ چل جائے۔ اسی لیے 3 مہینے کی معاملہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ ان کے شوہر اگر تعلق درست کر لینے پر آمادہ ہے، یہ کون سے تعلق درست کرنے کی بات ہے؟ یعنی طلاق دی گئی، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، اور کیا ہوا؟ اس کے بعد طلاق رونما ہو گئی، اب اس کو وہ واپس زوجیت میں لینے پر آمادہ ہیں، تو اس عدت کے دوران بھی انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار۔ گویا طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی، پہلی 2 طلاقیں طلاق رجعی ہیں، عدت کے دوران رجوع کر کے اس کو زوجیت میں رکھ سکتے ہیں، یا عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کے ساتھ اس کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر یہاں پہلا نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہ درجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے جا کے سورہ نساء میں اس کی وضاحت ہوگی کہ مردوں کو عورتوں پر کیا درجہ دیا گیا، ان کو عورتوں پر قوام بنایا گیا، اور اس قوام ہونے کا مباحثہ انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ ہے، ایک درجہ تو یہ کہ ان کو قوام بنایا گیا، اور دوسرا درجہ کہ حق کے طلاق ان کے حق میں منتقل کیا، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے۔ یہ 2 بار کا مطلب کیا؟ کہ 2 بار ازواج کو یہ آپشن دی جائے گی کہ وہ رجوع کر لیں یا تجدید نکاح کر لیں، لیکن اگر تم اس کو روٹین بنا لو گے تو پھر 2 کے بعد تمہارے لیے کیا ہے؟ تیسری کے بعد نہ رجوع کی گنجائش ہے اور نہ ہی تجدید نکاح کی گنجائش ہے۔ طلاق 2 بار، یا تو پھر سیدھے طرح سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اصل میں یہ آیات تب نازل ہوئیں عرب کے معاشرے کے اندر نا عورتوں کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی کا طریقہ رائج تھا۔ ایک واقعہ کچھ ایسے رونما ہوا کہ مدینہ کے دور میں ایک خاتون حضرت عائشہ کے پاس روتی ہوئی اور پریشان آئی کہ دیکھیں میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، پھر میں تم سے رجوع کروں گا، یعنی پوری عدت میں تجھے معلق رکھوں گا، عدت کے اخیر میں تجھ سے رجوع کروں گا، پھر تجھے طلاق دوں گا، پھر تجھے رکھوں گا، نہ تجھے بسنے دوں گا، نہ تجھے رکھوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا، میں تجھے 100 بار طلاق دوں گا اور 100 بار تیرے ساتھ ایسے کروں۔ اب وہ خاتون بہت ہی پریشان حضرت عائشہ کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شوہر کا اس عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا یہ معاملہ جب بیان کیا گیا تو اللہ کی یہ آیت نازل ہو گئی الطلاق مرتان، طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے یا تجدید نکاح کی گنجائش تمہیں 2 دفعہ ہے، تم عورتوں کے ساتھ یہ مذاق اور یہ تماشا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا شریعت کے سارے احکامات خواتین کے حقوق کے محافظ اور خاتون کے لیے وہ عدت کا پیریڈ اور وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اس کے لیے بہت ہی ایک سائیکلوجیکل اور ایک فزیکل ٹراما کا ٹائم ہے، تو اس کو بار بار کے اس ٹرامے اور اس کو کھلونا اور مذاق بنانے سے بچانے کے لیے شریعت نے الطلاق مرتان کا معاملہ کہتی ہے۔ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ کیا کیا دیا ہو؟ دہرائیے، نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط حق کے مہر۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو کچھ دے رکھا ہے تو دی ہوئی چیز کو تم واپس طلاق کے موقع پر اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ یہ دی ہوئی چیز چاہے حق مہر ہے، چاہے وہ حق مہر ہے، چاہے کوئی تحفے ہیں، کوئی تحائف ہیں، کوئی نان نفقہ ہے،
کوئی چیز جو شوہر نے اپنی بیوی کو تحفہ تن دی ہے، ہدیہ تن دی ہے، کسی بھی شکل میں دی ہے، وہ طلاق کے موقع پر اس کا بٹوارا کر کے وہ واپس لینا اس کا طریقہ کار نہیں۔ حق مہر یا وہ تحفے تحائف، وہ نان نفقہ شوہر نے اس کو اپنی میوچل معاملات اور اپنی لطف اندوزی کے بابت دونوں نے ایک دوسرے کو لیا اور دیا، اس کو واپس لینا۔ حدیث کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو کسی دوسرے کو کوئی تحفہ یا ہبہ کرتا ہے، جو شخص کسی دوسرے کو تحفہ یا ہدیہ دیتا ہے اور دینے کے بعد اسے واپس لے لیتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو چاٹ لیتا ہے۔ تو یہ جو بٹوارہ کیا جاتا ہے طلاق کے وقت، یہ واپس اور یہ لینا اور یہ دینا، یہ طریقہ کار شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہاں آج ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج بسا اوقات کچھ شوہروں نے اپنی کچھ پراپرٹی یا کچھ ایسی چیز ٹیکس اور کچھ ایسے معاملات سے بچنے یا ایسے معاملات کرنے کے لیے بیوی کے نام منتقل کرتی ہوتی ہے، اور یہ ایکچولی اس بیوی کو دی نہیں گئی، یہ اس کو تحفتاً دی نہیں گئی ہوتی، اس کو گفٹ نہیں کی جاتی، بنیادی طور پر وہ شوہر کی ہے، عارضی معاملات میں اس کے نام لگا دی جاتی ہے۔ ایسی چیز تو بہرکیف اس بیوی کو بھی واپس کر دینی چاہیے جو بیسک ملکیت شوہر کی تھی، لیکن باقی سب چیزیں جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہے عقد نکاح کے دوران، واپس لینے کا مجاز یا اختیار وہ نہیں رکھتا۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم۔ حق مہر واپس لینا شوہر کو اجازت نہیں دی جا رہی، صرف ایک قسم کی طلاق اور ایک حالت میں شوہر اپنا حق مہر واپس لینے کا اختیار اور مجاز رکھتا ہے، اور وہ طلاق ہے خلا۔ خلا اس طلاق کو کہتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر سے خود طلب کرنے پر، اگر بیوی، یہ وہ خاتون ہے جس کو اس کے شوہر نے بھی حق کے طلاق منتقل نہیں کیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بڑا سہولتوں کا دین ہے، اور صرف مردوں کو یہ اجازت نہیں دیتا۔ ہماری شریعت کے اندر عورت اگر اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس پر ظلم ہے، اس پر زیادتی ہے، اس کے حقوق کی عدم ادائیگی ہے، تو وہ عورت اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ قاضی کے پاس، وہ کورٹ کے پاس، کسی سطح پر جا کے اس شوہر سے طلاق مانگ سکتی۔ تو خلا بنیادی طور پر اس طلاق کو کہتے ہیں جو بیوی خود مانگتی ہے، طلب کرتی۔ یہ یاد رکھیے گا، بغیر وجہ کے خلا مانگنے والی خواتین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر وجہ کے خلا مانگے گی، وہ شخص جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ وہ عورت جو بغیر وجہ کے خلا مانگے گی، اس پر جنت کی خوشبو بھی خراب۔ اسی طرح حضرت ثوبان ہی کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں، بلا وجہ خلا مانگنے والی عورتیں منافق ہیں۔ بلا وجہ خلا مانگنے والی عورتیں منافق ہیں۔ گویا بلا وجہ عورت نہ مرد طلاق دے گا اور نہ ہی عورت خلا مانگ۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ جب عورت نے طلاق خود مانگی ہے تو شریعت پھر اس بات کا اس عورت کو مکلف کرتی ہے کہ اس کو معاوضہ دے کر اس شوہر سے وہ طلاق لینی ہوگی۔ اس کے لیے وہ اپنا حق مہر واپس لوٹاتی ہے۔ خلا کے بعد ہونے والی طلاق بائن ہے۔ خلا کے بعد ہونے والی طلاق بائن ہے۔ اکثریت کی رائے میں خلا کے بعد عدت 1 مہینے ہے۔ اس عدت میں رجوع کا تصور نہیں ہے۔ اس عدت 1 مہینے کی عدت کے بعد یہ خاتون آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ طلاق رجعی نہیں، طلاق بائن تھی، اس لیے خلا مانگنے کے بعد تجدید نکاح ممکن نہیں۔ خلا کے بعد نہ رجوع ہے اور خلا کے بعد نہ تجدید نکاح ہے۔ خلا کے بعد رونما ہونے والی طلاق بائن۔ خلا کا طریقہ ہماری شریعت میں بہت آسان ہے۔ حیات طیبہ میں پہلی خلا جو مدینہ کی بستی میں ہوئی وہ حضرت فاطمہ بنت ابی،
فاطمہ بنت ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر حضرت ثابت بن قیس ہیں، میں حضرت ثابت کا کہ میں ان کے دین اور اخلاق پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے شوہر کی ناشکری کروں، اس سے بچنے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی میں ان کی شکر گزاری کی حالت میں رہ نہیں سکتی۔ آکے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا، یعنی ہم نکاح میں میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا، میں ان کے دین اور اخلاق کا تذکرہ نہیں کروں گی، میں صرف ان کی ناشکری کر کے اپنے عمل برباد نہیں کرنا چاہتا، یعنی ہماری طلاق کر دیجئے، میں نکاح میں رہ کے ان کی اطاعت فرما برداری اور ان کی شکر گزاری میں کر نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور آپ نے دیکھا کہ ادھر سے حضرت ثابت بن قیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا کہ ثابت اپنے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی قد و قامت والے تھے، رنگت بھی سیاہ تھی، ہونٹ بھی موٹے تھے اور ان کے بال بھی بہت زیادہ گھنگریالے۔ شکل کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں تھا، ان کے مزاج کی آپس میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ نیچے پھینکا اور حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا اس نے تجھے حق مہر میں کچھ دے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا باغ مجھے حق مہر میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس خلا مانگنے والی سے کہ کیا تو وہ باغ اسے لوٹا دے گی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ اور بھی، کہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ وہ حق مہر کا باغ نہیں، میں اس کے ساتھ کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے خلا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی علیحدگی اور خلا کے ذریعے طلاق کا معاملہ جو ہے اس کا اعلان فرما دیا اور دونوں کے درمیان علیحدہ۔ تو لہٰذا ہماری شریعت میں خلا مشکل نہیں ہے، لیکن خاتون خود سے خود نہیں کرے گی، کورٹ یا قاضی کو اتھارٹی اس معاملے میں دے دی۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دی، اب حقیقت سمجھ میں آ رہی؟ 2 دفعہ انہوں نے اپنی ازواجی زندگی میں طلاق دی تھی اور دونوں دفعہ رجوع کر لیا تھا، اب تیسرے موقع پر جھگڑے پہ شوہر نے طلاق دے دی، تو وہ عورت پھر اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تیسری دفعہ طلاق کے بعد طلاق بائنہ ہے۔ یہ بائنہ طلاق میں وہ خاتون اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی، وہ شوہر اس کو اس کا نان نفقہ نہیں دے گا، وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور